بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولن کا قانون، جہاں پر کسی کلمہ سے حرف علت حذف ہو کسی خاص سبب اور علت کی وجہ سے، یعنی ہم نے مختلف قوانین پڑھ لیے، کسی قانون اور قاعدہ کی وجہ سے کسی کلمہ سے حرف علت کو حذف کیا گیا، تو جب وہ سبب زائل ہوگا تو محذوف حرف علت کا واپس لوٹانا واجب ہے۔ یعنی ایک مخصوص صورت پائی جا رہی تھی، اس مخصوص صورت کے پائے جانے کی وجہ سے، اس حالت واقعہ کے پائے جانے کی وجہ سے اس پر ایک خاص قاعدہ جاری ہوتا تھا، اور اس قانون کی وجہ سے وہ حرف علت حذف ہو رہا تھا، لیکن کوئی تبدیلی ایسی ہوئی جس کی وجہ سے اس قانون کو جاری کرنے کے لیے جو مطلوبہ صورت تھی وہ ختم ہو گئی، وہ زائل ہو گئی، تو لہٰذا اس سبب کے زائل ہونے کی وجہ سے وہ جو قانون جاری ہوگا اب وہ بھی جاری نہیں ہو سکے گا، تو لہٰذا اس قانون کی وجہ سے پہلے جو ہم نے حرف علت کو حذف کیا تھا اس کو واپس لانا یہ واجب ہو جائے گا۔ جیسے اس کی مثال قل ہے کہ قل یہ اصل میں اقول ہے، یقول والے قانون کے مطابق اس میں تبدیلی ہوئی تو یہ اقول ہو گیا۔ یہاں پر اجتماع ساکنین ہوا، التقاء ساکنین کی وجہ سے حرف مدہ کو جو ہے وہ گرا دیا گیا تو یہ اقل ہوا۔ چونکہ یہ امر حاضر ہے، امر حاضر کا قانون ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر شروع میں حرف ساکن ہو تو ہم جو ہے وہ حمزہ لگائیں گے، اگر شروع میں حرف متحرک ہے تو حمزہ کی ضرورت نہ رہی، تو اس وجہ سے یہ حمزہ گرا دیا تو یہ اقول سے اس اعتبار سے قل بن گیا۔ لہذا جب یہ قل بن گیا، اب اگر بالفرض کسی وجہ سے یہ لام جو ساکن ہے جس کی وجہ سے التقاء ساکنین ہے، اس لام کا سکون ختم ہو جائے اور یہ متحرک ہو جائے، جیسے اگر بالفرض اس کے ساتھ ہم الف تثنیہ کا اضافہ کر دیں یا اس کے ساتھ نون ثقیلہ لگا دیں، تو نون ثقیلہ لگا دینے کی وجہ سے اور اسی طرح الف لگا دینے کی وجہ سے اس لام کا سکون ختم ہو جائے گا، تو یہ اس اعتبار سے اقولا ہو جائے گا اور اقولن ہو جائے گا۔ شروع میں حمزہ گرا دیں گے اور آخر میں چونکہ لام ساکن سے متحرک ہو گیا تو جو واو ہم نے یہاں پر اس کو گرایا تھا تو یہ واو جو ہے وہ واپس آ جائے گا۔ تعلیل میں اس کی وضاحت مکمل طور پر جو ہے وہ آ جائے گی۔ اس کے شرائط کی طرف اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر حرف علت حذف ہو، لہٰذا یہ پہلی شرط ہے اس قانون کے جاری ہونے کے لیے کہ حرف علت کا محذوف ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کسی جگہ پر حرف علت میں تبدیلی ہوئی ہے اور وہ تبدیلی حذف کی شکل میں نہیں ہے، جیسے قالا ہے اصل میں قولا ہے، حرف علت میں تبدیلی ہوئی تو یہ تبدیلی موجود ہے، الف کی شکل میں اس کو حذف نہیں کیا گیا، یہاں پر یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو وجہ حذف ہے، سبب حذف ہے، وہ ختم ہو جائے۔ لہذا قلنا، قل سے قلنا، یعنی قل امر حاضر کا صیغہ ہے، اس کے ساتھ جب ہم نون جمع مؤنث کا لگا دیتے ہیں تو یہ یوں ہو جائے گا، جیسے ہم نے اس سے پہلے اس کی اصل نکالی ہے اقولنا، یعنی یہ دیکھیں یہ اقول ہے، اجتماع ساکنین ہوا، واو کو گرا دیا، لیکن جب ہم اس کے ساتھ نون جمع مؤنث لگا دیں تو نون جمع مؤنث کی آنے کی وجہ سے لام کے سکون پر کوئی فرق نہیں پڑا، لہذا بے شک ایک اور لفظ مل تو گیا لیکن اس کے ملنے کی وجہ سے اس سبب کے زوال پر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں پڑا، یہ سبب برقرار ہے، لہذا یہ جو ہے وہ سبب موجود ہے، اس کا زوال نہیں ہوا، لہذا قانون جیسے پہلے تھا حذف کیا جا رہا تھا ویسے ہی حذف ہوگا۔ اب ہم اس کی وضاحت اس کی تعلیل میں کر لیتے ہیں، اس کی مکمل وضاحت۔ جیسے قل ہے، اس کی مکمل تعلیل ہم کر لیتے ہیں۔ قل اصل میں اقول ہے،
اس سے پہلے ہم ایک قاعدے کی وضاحت کر چکے ہیں، یقولو والا قانون، اس قانون کے مطابق واو کی حرکت ما قبل کو دے کر واو کو ساکن کر دیا تو یہ بن جائے گا اقول۔ اب یہاں پر اس کلمہ میں دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے، پہلا مدہ ہے تو حرف مدہ کو ہم گرا دیں گے تو اس کی وجہ سے یہ بن جائے گا اقل۔ امر حاضر ہے، پہلا حرف متحرک ہے، حمزہ وصلی کی شروع میں ضرورت نہ رہی تو اس وجہ سے یہ حمزہ وصلی شروع سے گر جائے گا تو یہ بن جائے گا قل۔ یہ ہمارے پاس تعلیل ہے قل کی، لہذا یہاں پر حذف ہوا حرف علت کا خاص سبب کی وجہ سے، اور وہ التقاء ساکنین ہے، اس کا قاعدہ اور قانون جاری ہوا، اس کی وجہ سے واو مدہ اس کو حذف کیا گیا۔ لیکن کوئی تبدیلی ایسی ہوئی جس کی وجہ سے یہ التقاء ساکنین والی صورت ختم ہو گئی، جیسے اسی اقول کے ساتھ ہم الف تثنیہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا اقولا۔ اب یہاں پر لام اور واو ہے، پہلا ساکن ہے، لام جو ہے پہلے ساکن تھا وہ متحرک ہو گیا، التقاء ساکنین وہ نہ رہا، تو التقاء ساکنین جب نہ رہا تو اس واو کو جو ہم نے پہلے گرا دیا تھا اقل میں، یہ واو واپس اس کو لانا یہ واجب ہے، لہذا اب اس کو اقلا کہنا یہ غلط ہوگا۔ اگر ہم اس کو یوں کہہ دیں اقلا تو یہ اقلا کہنا یہ غلط ہوگا۔ اسی طرح اسی کے ساتھ ہم نون ثقیلہ کا لگا لیتے ہیں، جیسے اسی صورت کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں اقول، نون ثقیلہ لگا دیا۔ اب نون ثقیلہ کا ما قبل مفتوح ہونا ضروری ہے، لہذا یہ اقولن ہو جائے گا۔ تو جب یہ اقولن ہو جائے گا تو اب یہاں پر التقاء ساکنین والی صورت ختم ہو گئی۔ حذف جس کی وجہ سے تھا التقاء ساکنین وہ سبب زائل ہو گیا، لہذا جس واو کو ہم نے یہاں پر گرا دیا تھا اس واو کو واپس لوٹانا اب یہ واجب ہو جائے گا، تو یہ اقولن ہو جائے گا۔ اس کو یوں کہنا اقولن یہ غلط ہو جائے گا، اقولن یوں کہنا یہ غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے التقاء ساکنین تھا جس کی وجہ سے واو کو گرا دیا گیا تھا، اب التقاء ساکنین زائل ہوا تو اب واو کو واپس لانا بھی واجب ہو جائے گا۔ تو یہ قولن کا قانون ہے اور اس کی وضاحت ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔